برطانوی پارلیمنٹ میں سنتاس معاہدے کی گونج۔ سنتاس معاملہ بھارت اور پاکستان کے مابین مزید کشیدگی کا سبب بن سکتا ہے۔ پانی تک رسائی کے مسئلے کو سیاسی ہتھیار نہ بنایا جائے۔ انڈس واٹر ٹریٹی جیسے معاہدوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ برطانوی حکومت کی طرف سے جنگ بندی کے لیے کی گئی کوششوں کو بھی سراہتے ہیں۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ جیمز فرتھ کا اسمبلی میں خطاب۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت کو سنتاس معاہدے کی سنگینی کا مکمل طور پر ادراک ہے۔ برطانیہ میں رہنے والے 3 ملین سے زائد افراد کا تعلق بھارت اور پاکستان سے ہے۔ بحران کے آغاز سے اب تک بھارتی اور پاکستانی ہم منصبوں سے 4 مرتبہ گفتگو کی گئی۔ برطانوی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ ادھر غزہ اسرائیلی مظالم کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس۔ غزہ میں ادویات اور خوراک کی کمی کا جائزہ لیا گیا۔ غزہ کی ناکہ بندی فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔ محاصرے کو 70 روز گزر چکے۔ خوراک کی کمی کے باعث حالات کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرے۔ UN ریلیف چیف کی سلامتی کونسل کو بریفنگ۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم و سلامتی کونسل کا اجلاس شروع ہوا۔ اجلاس میں غزہ میں ادویات اور خوراک کی کمی سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ غزہ کی ناکہ بندی فوری طور پر بند کی جائے۔ UN ریلیف چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے محاصرے کو 70 روز گزر گئے۔ خوراک کی کمی کے باعث حالات سنگین ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے نیو یارک میں سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ 2 مارچ سے غزہ کو تمام اطراف سے بند کر دیا گیا۔ عالمی قوانین کے تحت غزہ کے محاصرے کو ختم کیا جائے۔ غزہ میں لاکھوں افراد کو غذا اور ادویات کی فوری طور پر ضرورت ہے۔ ادھر فلسطینیوں پر مظالم۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی اسرائیلی وزیر اعظم پر شدید تنقید۔ کہا کہ غزہ میں اسرائیلی وزیر اعظم کی پالیسیاں شرمناک ہیں۔ غزہ میں 5 لاکھ افراد بھوک کا شکار ہیں۔ یورپی ممالک کو اسرائیل پر پابندیوں میں اضافے پر غور کرنا چاہیے۔ فلسطینیوں پر ظلم سے متعلق فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم غزہ پر شدید مظالم کر رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی وزیر اعظم کی پالیسیاں شرمناک ہیں۔ فرانسیسی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ان کی انتظامیہ نے چند دن قبل پاکستان اور بھارت کے درمیان تاریخی سیز فائر کرایا، جس کی وجہ سے ایک بڑا خطرہ ٹل گیا۔ پاکستان اور بھارت کی قیادت کو کہا کہ ٹکراؤ ختم کریں، نیوکلیئر میزائلوں کی باتیں چھوڑیں اور تجارت کی بات کریں۔ انہوں نے میری بات مان لی، جو کہ اچھا اقدام ہے۔ دونوں ممالک کی لڑائی سے بڑی تباہی ہو سکتی تھی اور لاکھوں لوگ مارے جا سکتے تھے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ امریکہ کا شام پر پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔ پابندیاں ہٹانے سے جنگ سے تباہ حال ملک کو سہارا ملے گا۔ پابندیاں عائد کرنے کے مقاصد حاصل ہو چکے۔ اب وقت ہے کہ شام آگے بڑھے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاض میں سرمایہ کاری فورم سے خطاب کیا اور مزید یہ بھی کہا کہ گڈ لک شام، اب ہمیں کچھ اچھا کر کے دکھاؤ۔ اب شام کے چمکنے کا وقت آ چکا۔ شام کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کو سراہتے ہیں۔ پابندیوں کے باعث شام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شامی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ IMF کا وفد بجٹ تیاری کے لیے شیڈیول کے مطابق پاکستان نہ پہنچ سکا۔ اب IMF کے ساتھ رواں ہفتے ورچوئل مذاکرات ہوں گے۔ آن لائن مذاکرات کے دوران بجٹ تجاویز شیئر کی جائیں گی۔ عالمی مالیاتی ادارے کو بریفنگ کے لیے معاشی ٹیم کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ وفد آن لائن میٹنگز میں بجٹ کی تیاریوں کا جائزہ لے گا۔ وزارت خزانہ اور FBR کے حکام ورچوئل مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ مارکائے حق کے شہداء کو سلام۔ مارکائے حق کے دوران شہید ہونے والوں اور زخمیوں کی تفصیلات جاری کر دی گئیں۔ ISPR کے مطابق 6 اور 7 مئی کے دوران بھارتی اشتعال انگیزی سے 40 شہری شہید ہوئے۔ وطن کا دفاع کرتے ہوئے 11 جوان شہید، 78 زخمی ہوئے۔ ISPR کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ شہداء کی قربانی جرأت، جذبے اور محب وطن کی شاندار علامت ہے۔ ملک ان کی عظیم قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ بھارتی جوہریت کے خلاف مارکہ حق کے دوران پاک فوج کے جوان اور شہریوں نے جان کے نذرانے پیش کیے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے مارکہ حق کے شہداء اور زخمیوں کی تفصیلات جاری کر 6 اور 7 مئی کے دوران بھارتی اشتعال انگیزی سے 40 شہری شہید ہوئے۔ شہداء میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل ہیں۔ 121 زخمی شہریوں میں 10 خواتین اور 27 بچے ہیں۔ دشمن کے بزدلانہ حملے کے جواب میں وطن کا دفاع کرتے ہوئے مسلح افواج کے 11
जवानों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 78 जख्मी हुए। शोहदा में पाक फौज के 6 और फिजाइया के 5 जवान शामिल हैं। पाक फिजाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कारपोल टेक्नीशियन फारूक और सीनियर टेक्नीशियन मुबशर शहीद हुए। पाक फौज के लांस नाइक अब्दुर्रहमान, लांस नाइक दिलावर खान, लांस नाइक अकरामुल्ला, नाइक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार ने जामे शहादत नोश किया। फौज के तर्जुमान ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियां जुर्रत, जज्बे और हुब्बुल वतनी की शानदार इलामत है। शहीदों की अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेंगे। मुसल्लह अफवाज अवाम के साथ मिलकर शहीद शहरियों और जवानों को खराज अकीदत पेश करती है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को है। तर्जुमान पाक का कहना था, कौम किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने के लिए पुरआज़्म है। किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की सलामती पर ताकत से जवाब। पाकिस्तान ने मोदी के इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद कर दिए। मोदी का बयान गुमराह कुन रुझान की भी अक्कासी करता है। मोदी का बयान गलत मालूमात पर मबनी है। इसके अलावा पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के इक़दाम करने के लिए भी पुरअज़्म है। पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर सियासी मकासद पूरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी का दिफा किया और भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौज और दीगर अहदाफ को भी निशाना बनाया। मोदी का बयान गुमराह कुन रुझान की अक्कासी करता है। हिंदुस्तान के इक़दामात और रवैये पर कड़ी नजर रखेंगे। पाकिस्तान ने मोदी के इश्तियाल अंगेज और झूठे बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते की इस्तेहकाम के इक़दामात करने के लिए पुरअज़्म है। पाक भारत जंग बंदी कई दोस्त ममालिक की सहूलत के नतीजे में हासिल हुई। पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर सियासी मकासद पूरे किए जा रहे हैं। तर्जुमान का कहना है कि हिंदुस्तान जम्मू व कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। भारत अपने इक़दामात से पूरे खित्ते को तबाही के दहाने पर ले जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान भारत के दावे को यकसर मुस्तरद करता है। पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालिमियत के दिफा में भरपूर तरीके से मुजाहिरा किया। हिंदुस्तान गलती ना करे। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय अफवाज और अहदाफ के खिलाफ अपनी ताकत साबित की। ये बातें अब नाकाबिल तरदीद हकीकत है। इन नाकाबिल तरदीद हक़ाइक़ को प्रोपेगेंडे से झुठलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी पर भारतीय सियासी तज्ज़ियाकारों की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। भारतीय सियासी तज्ज़ियाकारों की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त हुई। पाकिस्तान नहीं बल्कि मोदी के भारत को घुटनों पर आना पड़ा। पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह शिकस्त दी। उनका मजीद ये भी कहना था कि मोदी को जंग रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना पड़ा। भारतीय तज्ज़ियाकार बोले कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब मकबूजा कश्मीर पर बात करना शुरू हो गए हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान। कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी पर हमें खुशी है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई ख़तरनाक सतह तक पहुँचने वाले तनाव को कम करने के लिए कोशिशें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया, उनसे हम गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानियों को उनके सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से कहा गया, ख़्वाह हैं कि जंग बंदी से कायम होने वाला पुरसुकून माहौल तमाम मसाइल के हल को आसान बनाए। तुर्किया पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइयों को धूल चटा दी। पाक फ़ज़ाइया की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फ़ज़ाइया के मुताद्दिद लड़ाका तैयारे मुख्तलिफ इलाक़ों में गिरकर तबाह हुए। तबाह होने वाले भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारों के पायलट्स ज़ख्मी या फिर लापता भी हुए। एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा ज़ाहिर किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया के दूसरा तैयारा पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। दोनों पायलट शदीद ज़ख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। ऑपरेशन बुनियानिन मरसूस पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया को धूल चटा दी। भारतीय फ़ज़ाइया के मुतादिद लड़ाका तैयारे मुख्तलिफ इलाकों में गिरकर तबाह, पायलट जख्मी या लापता। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया है। तबाह होने वाले भारतीय तैयारे की इजेक्शन सीट पही गडोल कोकरनाग के इलाके से बरामद हुई। भारतीय फ़ज़ाइया का दूसरा तैयारा पामपुर या पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में
سری نگر ہسپتال منتقل کیے گئے۔ ایک اور لڑاکا طیارہ پنتھیال راموس ضلع رام بن کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ اس طیارے کے پائلٹ فلائنگ آفیسر اقبال سنگھ کو زخمی حالت میں آرمی ہسپتال ادھمپور منتقل کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ایک اور طیارہ بھردہ کلاں تحصیل اکھنور کے کھیتوں میں گرا۔ اس حادثے میں ایجیکٹ کرنے والے دونوں پائلٹس زخمی ہوئے، جنہیں اکھنور کے فوجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بھارتی فضائیہ کا ایک طیارہ بھٹنڈا کے علاقے میں بھی تباہ ہوا۔ بھارت کا ایک ہیرون ریموٹ پائلٹڈ وہیکل جموں شہر کے مشرق میں 13 ناٹیکل مائل کے فاصلے پر مار گرایا گیا۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ وار تباہی بھارتی فضائیہ کے لیے شدید دھچکا ثابت ہوئی ہے۔ آپریشن مارکہ مرسوس بھارتی فضائیہ کی مکمل ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارتی فضائیہ کے طیاروں کا کھلونوں کی طرح تباہ ہونا ان کی عسکری حکمت عملی پر ناظرین، ہندوستان کی ہٹ دھرمی برقرار، پاکستانی سفارتی اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا۔ دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک اور اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی سفارتکار کو 24 گھنٹوں کے اندر ملک سے نکلنے کا حکم دیا۔ پاکستانی ہائی کمشنر کو بھی ڈی مارش کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے بھی بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دیتے ہوئے بھارتی ہائی کمشنر کو ڈی مارش کر دیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، اور بھارتی سفارتکار کو آئندہ 24 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت کے ناظم الامور کو طلب کر کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا اور اسے بھی ڈی مارش کر دیا گیا۔ اور اب کچھ دیگر خبریں۔ خوشاب سے افسوسناک خبر ہے، کھوڑا میں گاڑی کھائی میں جا گری، خاتون جاں بحق جبکہ 12 افراد کے زخمی ہونے کی خبر آئی ہے۔ زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ٹی ایچ کیو اسپتال میں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ٹریفک حادثہ بریک فیل ہو جانے کے باعث پیش آیا ہے۔ ابتدائی تحقیق میں یہ معلوم ہوا ہے خوشاب کھوڑا میں گاڑی کھائی میں جا گری ہے۔ اس نتیجے میں ایک خاتون کے جاں بحق ہونے کی خبر ہے۔ 12 افراد زخمی ہیں، انہیں فوری طور پر ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ٹریفک حادثے سے متعلق بتایا گیا ہے کہ بریک فیل ہو جانے کے باعث یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ جنگ ختم کرنے کی پہلی کال بھارت نے دی، نریندر مودی بند گلی میں جا چکا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پروگرام دنیا میں ہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنگ ختم کرنے کی پہلی کال بھارت نے دی، یہ پاکستان کا مطالبہ نہیں تھا۔ وزیر اطلاعات نے یہ بھی کہا کہ سنتاس معاہدے کو بھارت یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا، اور اگر پاکستان کا پانی روکا گیا تو پاکستان کے پاس بہت سے آپشنز موجود ہیں۔ عطا تارڑ نے یہ بھی کہا کہ پہلگام حملے کی تحقیقات کے پاکستان کے مطالبے سے بھارت بھاگ گیا ہے اور نریندر مودی بند گلی میں جا چکا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب ان کے ملٹری سپوکس پرسن آئے تو دنیا گواہ ہے کہ ڈی ایسکلیٹ کرنے کا کس نے کہا، تو آپ نے ان کے چہرے اترے دیکھے، ان کی آواز بیٹھی ہوئی دیکھی، آپ نے دیکھا کہ ان کے تمام اینالسٹ جو ٹی وی پر بہت اچھل اچھل کے بات کر رہے تھے سارے غائب ہو گئے۔ تو ڈی ایسکلیٹ کرنے کا کس نے پہلی بار کس نے کہا کہ ڈی ایسکلیٹ کریں، اور کس نے کہا کہ ہمارے 26 ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ تو جواب بڑا آپ کو کلیئر نظر آئے گا کہ دی فرسٹ کال ٹو ڈی ایسکلیشن واز ڈن بائی انڈیا ان اے پریس کانفرنس جو پوری دنیا نے دیکھی۔ نریندر مودی کی تقریر تھی، وہ ایک ہارے ہوئے پرائم منسٹر اور ایک ناکام پولیٹیشین کی سپیچ تھی۔ انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ طور پہ اس کو نہ تو وہ سسپینڈ کر سکتے ہیں، نہ ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں، نہ ان کی کیپیسٹی ہے واٹر سٹوریج کی۔ تو یہ ایک ایمٹی اور ہالو تھریٹس ہیں۔ اگر ہمارے پانی کا رخ موڑا گیا یا پانی کو روکا گیا، اس کا رسپانس پاکستان کی طرف سے آئے گا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں یہ موجود ہے بات۔